السلام علیکم فرینڈز، میں آپ کی سہیلی زاہدہ سہیلی دا ہارر سٹوری ٹیلر میں آپ سبھی کو خوش آمدید کرتی ہوں، اور آج آپ میرے چینل پر خوبصورت چڑیل فارم ہاؤس میں سنیں گے، جو کہ مزیدار، سکیری اور دل دہلانے والی کہانی ہے۔ تو اس کو آپ آخر تک ضرور سنیے اور انجوائے کریے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ بالکل میرے قریب سے گزر گئی، میرے تمام جسم میں سنسنی پھیل گئی۔ ویسے تو اس کا بے حد حسین چہرہ، اس کی بے حد خوبصورت نیلی آنکھیں، اس کا روپ کسی کو بھی ٹھٹکا سکتا تھا، مگر میرے رونگٹے کھڑے ہونے کی وجہ صرف اس کا روپ ہی نہیں، بلکہ اس کے گلے میں پہنا ہوا بے حد بیش قیمتی ڈائمنڈ کا لاکٹ تھا۔ زیور کو پہچاننے میں مجھے کبھی دقت نہیں ہوتی، میں ایک نظر میں ہی اس کی قیمت جانچ لیتا ہوں۔ کوئی بڑے سے بڑا جوہری بھی اس معاملے میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ تو لگتی تھی پورے زیورات کے دکان کی مالکن ہے۔ جب بھی وہ اپنے فارم ہاؤس سے نکلتی، کوئی نہ کوئی زیور پہنے ہوتی تھی۔ میرا نام جگو ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا نام ہوا؟ دراصل میرا پورا نام جگدیش ہے، جس کو میرے دوستوں اور میرے پیشے نے جگو کر دیا۔ اس شہر میں مجھے آئے ہوئے چند مہینے ہوئے ہیں۔ یہاں آنے کی وجہ، جی ہاں، میرا پیشہ، میرا روزگار۔ ہاں، میں ذکر کر رہا تھا اس خاموش مزاج حسینہ کا، جس کو لوگ مسز کومل کہتے ہیں۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت مگر بے حد ماڈرن قسم کی عورت ہے۔ اس کے شوہر کو مرے ہوئے عرصہ ہو گیا، شاید اس لیے وہ بالکل خاموش ہو گئی ہے۔ وہ مجھے اکثر شہر میں گروسری شاپ سے نکلتے ہوئے دکھتی۔ کبھی کبھی اس کے ساتھ اس کی کم عمر بیٹی بھی ہوتی تھی۔ دونوں ماں بیٹیاں بہت خوبصورت اور بہت ماڈرن سٹائل کے کپڑے پہنے ہوتی۔ کبھی کبھی شاید موڈ بدلنے کو ہیٹ بھی پہنے ہوتے تھے۔ ہاں، مگر زیورات، اف، اینٹک، یہ میرے تمام جسم میں لہر دوڑ گئی۔ انتہائی بیش قیمتی، اور یہ ایک شوق تھا جو بیچاری اپنے شوہر کی موت کے بعد بھی اپنائے ہوئے تھی، ورنہ تو میں نے کبھی اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورت زیادہ کہیں آتی جاتی نہیں تھی، نہ ہی اس کے فارم ہاؤس پر کسی کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ یعنی کہ میرے لیے ایک آئیڈیل سچویشن، آپ نہیں سمجھے؟ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ اس شہر میں مجھے آئے ہوئے چند مہینے ہی ہوئے ہیں۔ میں روزگار کی تلاش میں آیا ہوں۔ ایک امید بندھی ہے مسز کومل کے روپ میں، اور بس موقع کا انتظار ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، چلیے بتا ہی دیتا ہوں۔ آپ مجھے چور، ڈاکو، لٹیرا، اور ہاں، اگر ضرورت پڑے تو قاتل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے خون خرابہ مجھے پسند نہیں، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو میں ایک خونی، خونخوار جانور بھی ثابت ہو سکتا ہوں۔ آج کئی مہینوں کے انتظار کے بعد ایک آئیڈیل سچویشن میرے حساب سے پیدا ہو گئی تھی۔ بہت سردی اور پھر صبح سے ہونے والی بارش۔ تمام شہر کے لوگ شام سے اپنے اپنے گھروں میں بند تھے۔ گلیوں میں اندھیرا اور خاموشی تھی۔ میں نے اپنی رین جیکٹ کے اندر ریوالور کو چیک کیا، اپنے چہرے کو مفلر سے لپیٹا اور آہستہ سے گھر سے باہر نکلا۔ میرے امید کے حساب سے راستہ بالکل سنسان تھا۔ مسز کومل کے بیش قیمتی زیورات، اف، میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ کم از کم 1 سال تو ٹھاٹھ سے گزر جاتا۔ پھر کوئی نئی جگہ، نیا شکار، اسی طرح سے ہوتا آ رہا تھا۔ میں نے مسز کومل کو
आलीशान फार्म हाउस के दरवाजे पर दस्तक दी। तेज़ बारिश से शायद डोर बेल ख़राब हो गई थी। मैं एक और मर्तबा दरवाज़ा खटखटाने वाला ही था कि उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। मैं कुछ हिचकिचाते हुए कहा, वो दरअसल मेरा फ़ोन बारिश की वजह से बंद पड़ गया है। मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? वो चंद लम्हे मुझे घूरती रही, फिर जैसे किसी फैसले पर पहुँच गई। ठीक है, अंदर आ जाओ। मैंने एक बार फिर अपनी जैकेट में रखे रिवॉल्वर को चेक किया। सीधे चले जाओ, कॉरिडोर के एंड में फ़ोन मौजूद है। जैसे ही मैं फ़ोन की तरफ बढ़ा, मेरे पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मिसिस कोमल दरवाज़ा बंद करके मुड़ी और आज उसकी नीली आंखें खामोश नहीं थीं। वो एक खतरनाक चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट नाच रही थी। मॉर्निंग न्यूज़। शहर से चंद मीलों की दूरी पर फार्म हाउस में एक नौजवान की कटी फटी लाश मिली है। लाश के तमाम जिस्म पर भेड़िए के नाखून के निशान हैं। ये चंद महीनों में सामने आने वाला तीसरा वाक़या है। नौजवान को जग्गू नामी चोर की हैसियत से पहचान लिया गया है, जबकि मौत की वजह सामने नहीं आई है, क्योंकि इस इलाके में भेड़िए नहीं पाए जाते। तो फ्रेंड्स, मेरी ये हॉरर स्टोरी आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।